السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ کی مشق چل رہی ہے۔ اسی کے اندر موٹے حروف اور باریک حروف کے اعتبار سے آپ کو بتایا گیا ہے، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف بتائے ہیں۔ اسی طرح 5 حروف جب ان پر جزم ہو یا آپ جزم بنائیں قلقلہ ہوتا ہے، وہ بتائے ہیں آپ کو۔ انہی کی روشنی میں ہم مشق کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی۔ اس سے پہلے مجلس اور مشق کے دوران ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی مشق کی تھی، یاد ہے؟ آج اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ پہلے شروع سے پڑھ لیتے ہیں وہاں تک، پھر اس کے بعد نئی آیت پڑھیں گے اس کے بعد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، بتلانا ہے کس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، کس جگہ پر کیسے پڑھتے ہیں، کس جگہ پر کیا قاعدہ ہے، اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ پڑھ کر سنائے گا، اس کی وضاحت کرے گا، بتلائے گا، سمجھائے گا، بس اتنا کام۔ اس کے بعد شاگرد طالب علم کا، سننے والے کا کام ہے کہ اس کے مطابق وہ پریکٹس کرے، بار بار پڑھے تو اس کا ٹھیک ہوگا۔ استاد کے صرف ایک دفعہ پڑھنے سے، سنانے سے، سمجھانے سے، بتلانے سے، وضاحت کرنے سے شاگرد کو نہیں آئے گا۔ جب تک شاگرد خود اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، پریکٹس منہ پر نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پریکٹس کرے گا، جتنی پریکٹس کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنی مشق کرے گا، منہ پہ اوپر درست کرے گا، بار بار پڑھے گا، اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ استاد کو تو پہلے آتا ہے، قاری سے جو پڑھاتا ہے، جو استاد ہے اس کو پہلے آتا ہے، اس کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پڑھ رہا ہے، سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، آپ کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح پڑھیں، محنت کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ استاد کے پڑھنے کا فائدہ بس اتنا ہی ہے، کام اتنا ہی ہے کہ وہ بتا دے ایسے پڑھتے ہیں، اس حرف کو، اس لفظ کو، اس پر اس طرح قاعدہ ہے، اس پر عمل اس طرح کرتے ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے، اس طرح پڑھنا درست ہے۔ باقی تو آپ غلط سے بچ کر درست پر عمل کریں گے تو آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے، توفیق دے عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اهدنا الصراط المستقيم اس آیت کے شروع میں پہلا حرف حمزہ ہے جو کہ باریک حروف میں سے ہے. ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے پہلا حرف حمزہ ہے. دوسرا حرف ہا ہے. ہا پہ جزم ہے, ساکن ہے, باریک حروف میں سے ہے. ساکن کے اعتبار سے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے, آواز ہلے گی نہیں, قلقلہ نہیں ہوگا, اے ہے نہیں ہوگا, اے ہے آواز جاری ہوگی. این دی دال باریک ہے, دال کے نیچے زیر ہے, دال زیر دی ہوتا ہے, دال زیر دے نہیں ہوتا, دے نہیں ہوگا. این دی ہاں موٹی بھی نہیں ادا کرنی, باریک ہے, قلقلہ بھی نہیں کرنا, آواز جاری ہوگی. ہاں بھی باریک, حمزہ باریک اس سے پہلے, اس کے بعد دال بھی باریک, سارے باریک ہے. ہاں دے بھی نہیں کرنا, دال زیر دے نہیں ہوتا, دال زیر دی, حمزہ زیر ای, دی, دے بھی نہیں ہوگا, حمزہ زیر اے نہیں ہوتا, حمزہ زیر ای ہوتا. حمزہ ہا زیر ای, دال زیر دی, دی. اس کے بعد نون باریک ہے, نون کے بعد صاد موٹا ہے, ہمیشہ موٹے پڑے جانے والوں میں سے. اس کے بعد را ہے, اس وقت موٹی پڑی جائے گی, اس پر زبر ہے. را کے بعد الف ہے, الف موٹا باریک پڑھنے میں اپنے حرف پہلے جو اس سے ہوتا ہے دائیں طرف اس کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے موٹا حرف ہے تو موٹا ہوتا ہے, اور باریک ہے تو باریک ہوتا ہے. الف سے پہلے 7 حروف موٹے آ سکتے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. را بھی آ سکتی ہے جو کبھی موٹی کبھی باریک ہوتی ہے, جب موٹی والی کیفیت میں بھی اس سے آ سکتی ہے, جس طرح یہاں پہ ہے, تو تب بھی الف اس کے تابع کو موٹا ہوگا. اور لفظ اللہ جب موٹا پڑا جائے گا 2 صورتوں میں, لفظ اللہ سے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو کھڑا زبر کی صورت میں الف ہے تو وہ بھی موٹا ہوگا. تو 7 ہمیشہ موٹی پڑے جانے والے. ایک را کبھی موٹی پڑی جانے والی کبھی باریک والی, جب موٹی اس کے سے پہلے آئے گی الف سی تو الف بھی موٹا ہوگا, وہ بھی موٹی, الف بھی موٹا. را پر زبر موٹی ہوتی, اس طرح یہاں پہ ہے اہدنا الصراط. لفظ اللہ کا لام موٹا ہے, اس سے پہلے زبر پیش ہو, تو اس لام کے بعد لفظ اللہ کے لام کے بعد کھڑا زبر کی صورت میں الف بھی اس وقت موٹا پڑ جائے گا. تو الف سے پہلے موٹے حروف 9 آ سکتے ہیں. 7 ہمیشہ موٹی پڑے جانے والے, صاد, ضاد, طا, را, خا, غین, قاف, یہ 7 ہو گئے. یہ الف سے پہلے موٹے آ سکتے ہیں. یہ آئے موٹا, ظاہر اس پر زبر ہوگی, تو اس کے بعد جو الف ہوگا وہ بھی تابع اوپر موٹا پڑ جائے گا. کبھی موٹے کبھی باریک والے 3 میں سے الف کے علاوہ را اور لفظ اللہ کا لام جب موٹے پڑ جائے گی, اس کے بعد الف آئے گا, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوگی, را پر بھی لفظ اللہ کے لام پر بھی, تو اس وقت الف بھی تابع اوپر موٹا ہوگا. تو 2 یہ موٹے ہو گئے, 7 وہ کل ہو گئے 9. 9 موٹے حروف الف سے پہلے آ سکتے ہیں, اس کے بعد الف آئے گا. ان 9 متعینہ کے بعد جو 7 ہمیشہ موٹے ہیں, 3 کبھی موٹے کبھی باریک میں سے را اور لفظ اللہ کا لام الف سے پہلے آ گئے, تو ان 9 حالتوں میں الف بھی تابع ہو کر موٹا پڑ جائے گا. الف سے پہلے الف نہیں آ سکتی. باقی 20 جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں, ان 20 میں سے کوئی الف سے پہلے آئے گا اور الف ان 20 کے بعد آئے گا. ان 20 میں سے الف سے پہلے حرف پر زبر ہوگی, وہ حرف باریک ہے ہمیشہ, تو الف بھی باریک پڑ جائے گا. اہدنا الصراط, حرف موٹا ہوتا ہے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانے سے, یا جڑ کے ساتھ ساتھ زبان کے بیچ کو بھی, دونوں کو. جڑ کو صرف اٹھائیں گے تو حرف سنگل موٹا ہوگا, اور بیچ کو اٹھائیں گے تو حرف ڈبل موٹا ہوگا. حرف ڈبل موٹا ہوگا الف سے پہلے, الف بھی ڈبل موٹا ہوگا.
الف سے پہلے باریک حرف الف سے پہلے موٹا حرف سنگل ہے تو الف بھی سنگل موٹا ہوگا. جس درجے کا الف سے پہلے موٹا حرف جس کیفیت درجے کا ہوگا موٹائی میں، اتنے درجے موٹائی کیفیت میں الف بھی پڑھا جائے گا، تابع ہوگا. وجود میں بھی اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہے، اس سے پہلے حرف ہونا چاہیے. موٹا باریک پڑھنے بھی اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہے، وہ موٹا تو یہ موٹا، وہ باریک تو یہ بھی باریک. الف اور موٹائی کی مقدار میں بھی موٹے حرف کے تابع ہے. جتنے درجے کا اس سے پہلے حرف موٹا ہے اتنے درجے کا الف بھی موٹا ہوگا. الف سے پہلے اگر 20 میں سے باریک حرف جو حروف جو ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں باریک وہ آئیں گے، وہ جو گے باریک، الف بھی باریک کی بھی ایک حد ہے، باریک کی بھی ایک حد ہے. اس حد سے نیچے کریں گے باریک تو غلط ہو جائے گا، اس حد سے اوپر موٹائی کی طرف جائیں گے تو غلط ہو جائے گا. تو الف بھی را کے تابع ہو کر موٹا پڑھا جائے گا. اس کے بعد طا حرف ہے وہ موٹا ہے. لام اس کے بعد آتا ہے مستقیم کا، لام ساکن ہے، ساکن کا ہے. حروف قلقلہ 5 قاف فا با جیم دال خود وجد میں سے نہیں ہے، قلقلہ نہیں ہوگا. باریک حروف میں سے باریک ہوگا. لام ساکن سورہ فاتحہ میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. الحمد، حمد کے بعد لام ساکن. رب العالمین، عین سے پہلے اور رب کے بعد لام ساکن. ان دو کا جس طرح تلفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم میں لام ساکن کا تلفظ اس طرح ہو. وہاں بھی یہ لام ہے، لفظ اللہ کے علاوہ ہے، وہاں بھی باریک ہے، یہاں بھی باریک ہے. وہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے. ان دو میں بھی قلقہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی قلقہ نہیں ہوگا، ایک جیسے تلفظ ہوگا. اس کے بعد میم حرف ہے، باریک کے حروف ہمیشہ باریک 20 میں سے تعلق رکھتا ہے، باریک پڑھا جائے گا. سین ہے اس کے بعد مستقیم. سین باریک حروف میں سے ہے لیکن ساتھ سیٹی کی سی آواز میں نکلے گی. سیٹی کی سی آواز نکلنے والے حروف 3 ہیں، جس میں سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے پتلی، سین میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، زا میں اس سے کم ہوتی ہے، صاد میں اس سے کم ہوتی ہے. ادھر سے چلے تو صاد میں سیٹی کی آواز سب سے کم، اس سے زیادہ زا میں، اور ان دونوں سے زیادہ سین میں ہوتی ہے. ساکن ہے سین، قلقلہ نہیں ہوگا. اہدنا الصراط تا اس کے بعد باریک ہے، وہ باریک پڑھی جائے گا ہمیشہ باریک والے سے. قاف پھر موٹا ہے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والوں میں سے ان گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت یہ سنگل موٹا ہے، ہمیشہ موٹا تو ہے لیکن ہمیشہ سنگل موٹا ہے. مستقی یا باریک. اس کے بعد میم آ گئی، وہ بھی باریک حروف میں سے. اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقيم. 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 مستقیم پڑھتے ہوئے ناک میں آواز ہے مستقیم. قیم یہ غلط ہوگا، نون نہیں ہے. مستقیم میم ہے وہ تو آخر میں، اس کے بعد قیم ہے، نہ میم ہے نہ نون ہے. جب یہ ناک میں آواز جاتی ہے نون یا میم کا وہاں پر استعمال ہوتا ہے. قیم پڑھتے ہوئے قاف اور یا ہے، میم نہیں ہے، نون نہیں ہے، ناک میں آواز لے جانا ٹھیک نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. قاعدے کے اندر تختی ہے، یہ حرف پر زبر ڈالتے ہیں، اس کے بعد الف، حرف پر پیش ڈالتے ہیں، اس کے بعد واو جزم والا، حرف کے نیچے زیر ڈالتے ہیں، اس کے بعد
یا جزم والی لاتے ہیں، اس میں اس کا پتہ چلے گا. قا قی قو قرونی. موٹائی میں زیادہ نہ لے جائے، غلط ہو جائے گا. حد بندی ہے، سنگل ہے اس کو ڈبل کریں گے غلط ہوگا، جو ڈبل ہے اس کو سنگل پڑھیں گے موٹائی میں غلط ہو جائے گا. قا قی قو میں ناک میں نہیں، قا قی قو ناک میں جا رہی تو وہ غلط ہے، ادھر غلط ہے ادھر غلط ہوگا. ادھر ٹھیک ہے، ادھر نہیں جاتی ناک میں آواز. قا قی قو، اس وہاں کا جو قی ہے وہ یہاں پر استعمال ہے. مستقیم اهدنا الصراط المستقیم. انہی باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا مشق کر لیں بار بار، جو آپ کو بتائی ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بالعالمین کر دیا، خلقہ غلط ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم.